خشیت الہی والی کیفیت ہوگی، وہ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف آئے گا، وہ مصروفیات کے باوجود اللہ کے گھر کی طرف آئے گا، وہ کمزوری اور بڑھاپے کے باوجود اللہ کے گھر کی طرف آئے گا، وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کی طرف آئے گا اور اللہ کے گھر میں آ کر کہے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ ادھر انسان اللہ کے گھر کے اندر آ کر اللہ کے حضور جھکتا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکاتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اللہ اس بندے کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ایک ایک قدم پر اس کے لیے اجر و ثواب اللہ جو ہے لکھ دیتے ہیں۔ پھر مسلمان اللہ کے حضور جتنی دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، میرا اللہ اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو میرے اللہ کی تقسیم ہے، ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف رحمان ہے، ایک طرف کامیابی ہے، دوسری طرف ناکامی ہے، ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے۔ میرے اللہ نے دنیا کے اندر دو رستے دے دیے، لیکن ایمان والے مسلمانوں پر اللہ کا کتنا بڑا لطف و کرم ہے کہ جن کے سینوں کے اندر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان والی طاقت ہے، یہ کلمہ جنہوں نے زبان سے پڑھا، دل کے اندر اس کلمے کا یقین بٹھایا، مسلمان ہوئے۔ مسلمان کے لیے تو بڑی اور عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اس کا یقین دل کے اندر بٹھایا، داخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا نہیں ہے، کافر ہے، وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کے اندر ہم نے کامیابی اور ناکامی کا معیار دنیا داری کو بنا لیا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی نے کہا کامیابی جو ہے مال و دولت کے اندر ہے، کامیابی کوٹھی بنگلوں کے اندر ہے، کامیابی وزارت اور بادشاہت کے اندر ہے، کامیابی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنے کے اندر ہے، کامیابی دنیا کے عہدے حاصل کرنے کے اندر ہے۔ لیکن کامیابی اور ناکامی اللہ کے فرماتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار کل قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ آج تو عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی کا معیار ہم نے دنیا داری کو بنا لیا۔ جس کے پاس دنیا کا زیادہ مال و دولت ہے وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو خوبصورت بنایا، خوبصورت بنانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے دنیا کے اندر دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے مختلف طبقات بنا دیے، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو تاجر بنا دیا، کسی کو ذمہ بنا دیا، کسی کو سائنسدان بنا دیا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو ماسٹر بنا دیا، کسی کو پروفیسر اور انجینئر بنا دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کو بڑا بنا دیا، اور کسی کو عربی بنا دیا، اور کسی کو عجمی بنا دیا۔ ساتھ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ سب سے زیادہ تم میں سے عزت والا ہے، وہ سب سے زیادہ تم میں سے عزت والا ہے۔ اور جس کے دل کے اندر تقوی ہے، خدا کا خوف ہے، یہ دنیا کی چند دن کی زندگی گزر جائے گی، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور ناکامی کا معیار اور جو ہے انسان کے سامنے رکھے گا۔ اس وقت انسان کے سامنے جب یہ بات ہوگی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کل قیامت والے دن بتایا جائے گا آج جو جنت میں داخل ہو گیا، آج جو جہنم سے بچ گیا، سب سے بڑا کامیاب وہ ہے، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے۔ یہ دنیا کے عہدے بھی عارضی، یہ دنیا کی تجارت بھی عارضی، یہ دنیا کا
ज़िम्मेदारा भी आर्जी, या दुनिया की बादशाहत और वजारत यह सब कुछ आर्जी है, या दुनिया के बड़े बड़े ओहदे यह सब कुछ आर्जी है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इस आर्जी दुनिया के पीछे न लग जाना, मेरे अहकामात को मेरे पैगम्बर के तरीक़ों के मुताबिक पूरा करके आना, तो मैं तुम्हारे लिए मैंने अजीम शान जन्नत बनाई है, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें जन्नत दूंगा। और जन्नत के आलीशान महल्लात, उसके बाला खाने, और उस जन्नत के अंदर इंसान जो चाहेगा अभी दिल के अंदर ख्याल ही आएगा, 70 गिलमान सोने की तश्तरियों के अंदर उसके लिए खाने लेकर हाजिर होंगे। यह दुनिया कैसी है, इसके अंदर रहते हुए इंसान की ख्वाहिशात कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ बाकी रह जाती हैं, ज़्यादा तो बाकी रह जाती हैं। लेकिन जन्नत वो मकाम मेरे अल्लाह ने ईमान वाले मुसलमानों के लिए बनाई है कि इंसान वहाँ जाने के बाद इंसान जो चाहेगा, जो इंसान के दिल के अंदर ख्वाहिश आएगी, मेरा अल्लाह उसको पूरा कर देगा। इस चंद दिन की ज़िंदगी के अंदर इस दुनिया में रहते हुए उस जन्नत की तलब में आज हर मुसलमान दौड़ता है। सुबह सवेरे बुजुर्ग आदमी उठते हैं, बीमार आदमी उठते हैं, जो कि वही कमर वाले सफ़ेद रीश लोग उठते हैं। किस लिए उठते हैं? कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तहज्जुद किस लिए पढ़ते हैं? कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। सुबह सवेरे फजर की नमाज के लिए क्यों आते हो? हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। सहरी क्यों खाते हो? हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। सुबह से शाम तक भूख प्यास को क्यों बर्दाश्त करते हो? हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अपनी ज़बान को कंट्रोल में क्यों रखते हो? हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अपने हाथ और ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देते कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। पंजगाना नमाज इसलिए पढ़ते हैं हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बैतुल्लाह के हज को इसलिए जाते हैं हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अपने माल की ज़कात और उशर इसलिए अदा करते हैं हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। कुरान पाक की तिलावत इसलिए करते हैं हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। रात को खड़े होकर नमाज तरावी इसलिए पढ़ते हैं हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। उस अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और मुबारक तरीक़ों के मुताबिक हर मुसलमान कोशिश करता है उस जन्नत की तलब में, उस हमेशा हमेशा की कामयाबी की तलब में, और हमेशा हमेशा के लिए इज़्ज़त के मेयार को पाने के लिए आज दुनिया के माहौल में रहते हुए किसी आदमी की तबीयत के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए, वो कहता है कि भाई तुझे माफ़ नहीं करूँगा। अरे भाई माफ़ कर दे। क्यों माफ़ नहीं करेगा? वो कहेगा कि तूने मेरे दोस्तों के सामने, मेरे रिश्तेदारों के सामने, गली महल्ले वालों के सामने, दुनिया की बड़ी बड़ी पंचायत के सामने मेरी तज़लील की है, इसलिए मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता। दुनिया को इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार बनाने वाले ऐ इंसान ज़रा संभल, कल क़यामत वाले दिन इज़्ज़त और ज़िल्लत के मेयार का उस वक़्त पता चलेगा मैदान माशर लगा होगा जिस दिन ये ज़मीन चटियल मैदान बना दी जाएगी। ये बड़े बड़े पहाड़ दंकी रंगीन ऊन की तरह फ़ज़ा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। जब माँ बेटे की जानब न देखेगी और बेटा माँ की जानब न देखेगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लोग अपने गुनाहों की बदौलत कोई अपने टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई नाव तक, कोई सीने तक, कोई जो है मुँह तक, कोई कानों तक, कोई अपने ही पसीने के अंदर मैदान माशर में गुनाहों की बदौलत डूबा हुआ नजर आएगा। यह सूरज बिल्कुल ज़मीन के करीब होगा। हर नबी और रसूल कहेगा या रब्ब नफ्सी, या रब्ब नफ्सी, अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह हमें बचा ले। वहाँ एक ही हस्ती है जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कायनात में रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, जो कायनात में सबसे ज़्यादा शफीक भी हैं, कायनात में जो सबसे ज़्यादा मेहरबान भी है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाएंगे या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बड़ा ही मुश्किल तरीन वो दिन होगा। उस वक़्त आदम से लेकर
آخری انسان تک انبیاء کی جماعت بھی ہوگی، صدیقین، شہداء، صالحین اور عام انسانوں کی جماعت بھی ہوگی۔ سارے کے سارے 120 صفیں میدان محشر کے اندر لگی ہوئی ہوں گی، اور وہاں جب اعلان ہوگا، اور اعلان کیا ہوگا؟ ایک ایمان والے مسلمان کے لیے جب اعلان ہوگا، آج فلاں ابن فلاں جو دنیا کے اندر سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق زندگی گزار کر آیا، آج اس کو جو ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، آج اس کو جنت کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ جب ساری انسانیت کے سامنے اعلان ہوگا، انسان کی کیسی عزت بنے گی، عزت بھی بنے گی اور جنت کے اندر داخلہ بھی ملے گا۔ اور اس کے لیے کتنی افسوس کی بات ہوگی کہ نافرمانی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اور دنیا کے اندر من چاہی زندگی گزارنے کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ وہاں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، اور وہاں اگر یہ اعلان ہو گیا آج فلاں ابن فلاں ناکام ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف چلا گیا، تو اس کے لیے کتنا وہاں انسان کے لیے افسوس ہوگا۔ دنیا کی عزت اور دنیا کی تذلیل ہمیں بڑی نظر آتی ہے، لیکن جو ہمیشہ کی عزت اور ذلت ہے، میدان محشر میں کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے، وہ آج کے انسان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کل قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل کیا گیا، کامیاب دراصل وہ ہے۔ اللہ نے روزوں کو فرض کیا، مسلمان رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں صرف اور صرف اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ انسان کے دل کے اندر جب تمنا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توفیق بھی دے دیتا ہے۔ ایک بادشاہ اور اس کا غلام مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس کے غلام نے کہا کہ بادشاہ، نماز کا وقت ہے اور میں مسلمان ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ اللہ کے گھر کے اندر آ کر بیٹھتا ہے، جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، انسان کو قلبی سکون ملتا ہے۔ بازاروں کے اندر سکون نہیں ہے، بازاروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ اللہ نے سکون اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے، اپنے گھروں کے اندر سکون رکھا ہے۔ وہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد لوگ مسجد سے باہر جا رہے تھے، بادشاہ باہر کھڑا، مالک باہر کھڑا، انتظار کر رہا کہ سارے لوگ جا رہے ہیں، میرا غلام نہیں آیا۔ اس کے بعد جب وقت گزرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ باہر کیوں نہیں نکلتا؟ کون سی چیز ہے جو تجھے مسجد سے باہر نہیں نکلنے دیتی، اللہ کے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی؟ آگے سے اس غلام نے کہا، جس کو قلبی سکون حاصل ہوا، اس نے کہا جو چیز تجھے اندر نہیں آنے دیتی وہ چیز مجھے باہر نہیں جانے دیتی۔ لہذا یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور جو ہے بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کل قیامت والے دن فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہے؟ عرض کیا جائے گا کہ اللہ آپ کے پڑوسی کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے جو دھوپ کی گرمی کے باوجود، جو رات کے اندھیرے کے باوجود، جو صبح کے سویرے کے باوجود، جو دن اور رات مسجدوں کے اندر آیا کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے، وہ میرے پڑوسی ہیں۔ غلام نے کہا بادشاہ سلامت، جو چیز تجھے اندر نہیں آنے دیتی وہی چیز مجھے باہر نہیں آنے دیتی۔ یہ میرے اللہ کی توفیق ہے، یہ میرے اللہ کا انعام ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ کہ جس مہینے کے اندر اللہ کی خصوصی رحمتیں ایمان والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ راتوں کے وقت اللہ خود آسمان دنیا پر تشریف لا کر خدائی پکار لگاتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، میں تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ جو کوئی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو دن اور رات کے اندر اللہ کی عبادت اور عبادت کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، وگرنہ وقت تو ہر کسی کا گزر جائے گا۔ رمضان المبارک کے 23واں روزہ رمضان آیا اور اتنا وقت گزر گیا، اور باقی جو ایام ہے یہ بھی چند دن کے ایام ہے، یہ بھی گزر جائیں گے۔ اس بندے کے لیے کتنی خوش بختی کی بات ہے جنہوں نے اپنے دن اور رات کو اللہ کی یاد میں،
पैगम्बर की इत्तबा और सुन्नत में गुजार दिया, अल्लाह ने उसके लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी रखी है। तो अल्लाह तो बहाने ढूंढता है, मेरा अल्लाह तो माफ़ करना चाहता है। वो रहीम करीम अल्लाह, वो गफ़ूर और रहीम अल्लाह, जो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करने वाला है। एक माँ की ममता अपने बच्चे के लिए कैसे तड़पती है, बच्चे को जब तकलीफ़ होती है माँ तड़प जाती है, बच्चे को सीने से लगाती है। वो रहीम और करीम अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करने वाला है। इधर बंदे के तौबा करने की देर है, आंखों से आंसू बहाने की देर है, अल्लाह के हुजूर आजिज़ी इनकसारी करने की देर है, अल्लाह के से मांगने की देर है। उस रब्बुल आलमीन के अता करने में कोई देर नहीं है। उलमा ने किताबों के अंदर लिखा, एक बुत परस्त, एक मुशरक सारी रात या सनम कहता रहा, बुत को पुकारता रहा, बुत से मदद मांगता रहा। जब सुबह की ठंडी हवा चली, उसकी थोड़ी सी आंख बंद हुई, उसको ऊँग आई और ऊँग की हालत में बेसाख्ता उसकी ज़बान से निकला या समद। उस पर अल्लाह फरमाते हैं लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे क्या चाहता है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह ये तो मुशरक है, बुत परस्त है, सारी रात बुत को पुकारता रहा, गलती से इसकी ज़बान से या समद तेरा नाम निकल आया, आगे से तूने कहा मेरे बंदे क्या चाहता है, मैं हाज़िर हूँ। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों मेरा बंदा है, चाहे उसने मुझे गलती से ही पुकारा है, सारी रात बुत को पुकारता रहा, बुत ने उसकी एक भी ना सुनी, अब गलती से चाहे मुझे पुकारा है, अगर मैं भी ना सुनूं फिर बुत के अंदर और अल्लाह के अंदर क्या फ़र्क है। अल्लाह तो अपने बंदों को माफ़ करना चाहता है। 99 आदमियों का एक आदमी कातिल था बनी इसराइल के अंदर, उसके दिल के अंदर ख्याल आया सारी उम्र 99 आदमियों को कत्ल किया, जिसने एक को कत्ल किया उसने पूरी कायनात को कत्ल कर दिया। इतना बड़ा अजीम कबीरा गुनाह है किसी को कत्ल करना। 99 आदमियों का कातिल बहुत बड़ा मुजरम है। अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए एक आदमी के पास गया, कहा कि मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ, 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? उसने कहा कि तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती, एक आदमी का कातिल बड़ा मुजरम है, तूने 99 कत्ल कर दिए, तुम्हारी कहाँ से बख्शिश होगी? उसने तलवार से उसका भी सर तन से जुदा कर दिया। अब पूरी सेंचुरी हो गई। उसके बाद लोगों से पूछता है कि मेरी बख्शिश का कोई तरीका बताया जाए। किसी ने कहा कि फ़लाँ जगह उल्मा की बस्ती है, उस तरफ चला जा, वहाँ उल्मा तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी कैसे बख्शिश हो सकती है, कैसे तो अल्लाह से माफ़ी मांग सकता है। वो जा रहा था, रास्ते में मौत आ गई। जब रास्ते में मौत आई, फरिश्ते जन्नत के भी आ गए और दोज़ख के भी आ गए। जन्नत के कहते हैं तौबा के लिए निकला था, तौबा के लिए निकला था, लिहाजा इसको हम लेकर जाएंगे। जहन्नम के कहते हैं कि 100 आदमियों का कातिल है, इसलिए हम इसको लेकर जाएंगे। उस पर अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों ज़मीन को नापो, अगर जिस तरफ जा रहा था ज़मीन कम है जन्नत वाले फरिश्ते ले जाएं, अगर जिस तरफ से चला था वो जगह कम है तो जहन्नम के फरिश्ते ले जाएंगे। अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में कायनात का निज़ाम है। जब वो माफ़ करने पे आता है अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह ने जिस तरफ जा रहा था ज़मीन को कहा कि सुकड़ जा, ज़मीन सुकड़ जाती है। फरिश्ते जब नाप तोल करते हैं जन्नत के फरिश्ते ले जाते हैं। मेरा अल्लाह उस बंदे की मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देते हैं। मेरा अल्लाह तो बख्शिश के बहाने चाहता है। खलीफा हारून रशीद की बीवी जिसका नाम ज़ुबैदा था, उसने मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर जो है ताइफ, जो मक्के से लेकर ताइफ की तरफ, ताइफ से मक्का तक जो है नहर ज़ुबैदा अपने दौर के अंदर बनवाई थी। बड़े बड़े पहाड़ थे, पत्थरों को तराशने के बाद उस वक़्त मीठे पानी का इंतज़ाम नहीं था हाजियों के लिए, और वहाँ जाने के लिए और जो है उसने मीठे पानी का अपने दौर के अंदर इंतज़ाम किया था। जिस वक़्त उसको मौत आई, मौत के बाद अपनी सहेली को ख्वाब के अंदर मिलती है, कहती है, उसने पूछा तुम्हारा क्या बना, अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया होगा। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं अल्लाह की अदालत में जब हाज़िर हुई अल्लाह ने पूछा ज़ुबैदा दुनिया के अंदर कोई नेकी करके आई हो, कौन सी नेकी लेकर आई हो? उस पर मैंने कहा कि अल्लाह तेरे बंदों के लिए मक्का से ताइफ से मक्का तक मैंने नहर ज़ुबैदा खुदवाई थी,
میں نے اپنے دور کے اندر یہ کام کیا، یہ نیکی کا کام کر کے آئی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں آپ کا یہ عمل پسند نہیں ہے۔ بیت المال کا پیسہ تھا، بیت المال کے پیسوں سے عوام کے فائدے کے لیے تو نے اس کو کھدوا دیا، بنوا دیا، تمہارا ذاتی عمل کیا ہے؟ اس پر وہ پریشان ہوتی ہے، رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ ترس کھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہمیں آپ کی ایک نیکی بڑی پسند ہے۔ وہ کون سی نیکی پسند ہے؟ یہ نیکی پسند ہے کہ بہار کا موسم تھا، شام کا وقت تھا، زبیدہ تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو ہے باغ کے اندر ٹہل رہی تھی، گپے لگا رہی تھی اور جو ہے ہنس رہی تھی۔ اس وقت اللہ کا منادی مؤذن مسجد سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت تیرے ساتھ سے دوپٹہ اترا ہوا تھا۔ اس وقت جب تو نے اللہ کے منادی مؤذن کی آواز سنی، فوراً اپنے دوپٹے کو سر کے اوپر کر لیا۔ تو نے ہمارے شاعر اسلام اذان کا احترام کیا۔ اذان کا احترام کرنے کی وجہ سے زبیدہ ہم نے تیری بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے میرا اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک محدث کے قلم چلاتے ہوئے اس ارادے اور نیت سے کہ یہ قلم پر مکھی بیٹھتی ہے، یہ پانی چوس لے، شاید اس کو پیاس لگی ہے، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، میرے اللہ نے اس محدث کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ میرا اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے دوستو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اور کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھو۔ بعض اوقات چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے میرا اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، بعض اوقات چھوٹے سے گناہ کی بدولت میرا اللہ پکڑ کر لیتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر ہر عمل کو عظیم سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، نیکی کے کام کو نیکی کا کام سمجھے۔ اس انداز میں یہ چند دن کی زندگی سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق گزارے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آخر کے اندر زکوٰۃ اور عشر کا جو مسئلہ ہے یہ بھی سماعت فرما لیں۔ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر نقدی روپیہ پیسہ ہے یا مال تجارت ہے، سال گزرنے کے بعد اس بندے پر 2.5% زکوٰۃ ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اس کی بڑی جو ہے وعید ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کے پاس مال و دولت ہے، مال و دولت کے باوجود وہ بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت والے دن میرا اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرے گا جو بڑا ہی خطرناک سانپ ہے۔ وہ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، وہ اس کو اذیت دے گا، وہ اس کو ڈنگ مارے گا، وہ کہے گا کہ میں تمہارا وہ مال ہوں، وہ سونا ہوں، وہ چاندی ہوں، وہ نقدی روپیہ پیسہ ہوں جس کو دنیا کے اندر تو گن گن کر رکھا کرتا تھا۔ مائیں بہنیں جس سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، کل قیامت والے دن یہی مال و دولت اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ اس لیے سال گزرنے کے بعد اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ ذمہ دار ہے، جو فصل کاشت کرتا ہے، اپنی فصل کا کل پیداوار کا 20واں حصہ یعنی 1 لاکھ میں سے 5000 عشر ہے، 100 بوری میں سے 5 بوری عشر ہے، اس کو اللہ کے راستے میں جو دے دیتا ہے، اللہ اس کی فصل کے اندر برکت بھی ڈالتا ہے، اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، مال پاک اور صاف ہو گیا، فصل کی زکوٰۃ ادا کر دی، فصل کا مال جو ہے پاک اور صاف ہو گیا۔ جب اب پاکیزہ مال کو ہم کھائیں گے، پاکیزہ مال کو ہم پہنیں گے، پاکیزہ مال کو اپنی نسلوں کو کھلائیں گے، ہماری نسلیں فرما بردار ہوگی۔ وگرنہ جب ہم اپنے مال کے اندر ملاوٹ کریں گے، اپنے مال کو جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے ہوئے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے حرام کا ایک لقمہ کھا لیا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے اس مسلمان کی دعا کہاں قبول ہوگی
جس نے صبح بھی حرام کھایا، شام کو بھی سود کا کھایا، صبح بھی ناجائز کھایا، کسی کا حق مارا ہوا کھایا، شام کو بھی ظلم و زیادتی والا کھایا، پھر ساری زندگی ندامت کے آنسو بہاتا رہے، اس کی دعائیں قبول کہاں ہوں گی؟ آج تو مسلمانوں کے اندر بہت ساری قباحتیں آ گئی، ہم اللہ کے حضور اللہ سے مانگنا ہمیں نہیں آتا، جو ہے بعض فرض نمازوں کے بعد اللہ کے حضور دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نمازوں کے بعد اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ فرض نماز کے بعد ہم اللہ کے حضور آنسو بہا دیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ کیا پتہ باہر جا رہے ہیں، زندگی دوبارہ وفا کرے نہ کرے، شاید ہمیں موت آ جائے، شاید ہمارے پاس یہ جو آخری چانس ہے، آخری نماز کے بعد اللہ سے مانگنے کا چانس ہے، یا کتنی ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جب اللہ سے مانگنے کا ٹائم آتا ہے اس وقت ہم اللہ کے حضور ہاتھ نہیں اٹھاتے، دعا نہیں کرتے۔ اس لیے فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، پورے کے پورے ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، دل کے اندر جتنی بھی تمنائیں ہوتی ہیں اللہ سے گناہوں سے معافی بھی چاہی جائے، اور جتنی بھی ضروریات ہے اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی دینے والا نہیں۔ مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، مال پاک ہو گیا، فصل کی زکوٰۃ ادا کر دی، فصل پاک ہو گئی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں روزہ جو ہے ایک ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور انسانی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جب انسان رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے انسانی جسم کی زکوٰۃ بھی پھر ادا ہو جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسانی جسم کی زکوٰۃ ادا ہونے سے رمضان کے اندر بعض لوگ روزہ دار کہتے ہیں رمضان کے روزے رکھے ہمارا معدہ خراب تھا وہ صحیح ہو گیا، رمضان کے روزے رکھے شوگر تھی، بلڈ پریشر تھا، مختلف بیماریاں تھیں، جسم کے اندر گلٹیاں تھیں، وہ ساری کی ساری صحیح ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، انسانی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور جو بندہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اس کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ جب جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اب اللہ جسم کو بیماریوں سے، حادثات سے، آفتوں اور مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے چند دن باقی ہے جن کے ذمہ ابھی زکوٰۃ ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنی پوری کی پوری زکوٰۃ ادا کر دیں۔ جن کی فصل کا عشر باقی ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنی فصل کا پورا عشر ادا کر دے، کیونکہ رمضان کے مہینے کے اندر ہر عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عمل کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے پاس ہر کام کی مہلت ہے، اور انسان یہ چند دن کی زندگی سنبھل کر گزارنے کی کوشش کرے، اور یہی سوچے کہ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، روزانہ مساجد سے اعلانات ہو رہے ہیں، روزانہ اپنے ہی عزیز و اقارب کو، والدین کو، متعلقین کو، گلی محلے والوں کو منو مٹی کے نیچے دفن کیا جا رہا ہے۔ جانے والا پیغام دیتا ہے کہ آج میری باری ہے، کل کو تیری باری ہے۔ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے گی اور کب انسان کو موت کا جام پینا پڑے گا، منو مٹی کے نیچے جانا پڑے گا۔ انسان کا ہر آنے والا سانس یہ انسان کے لیے مہلت ہے، اس مہلت کو غنیمت سمجھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرتا ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی جوانی کے اندر بڑھاپے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، عقل مندی اسی کے اندر ہے کہ ہم اپنی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ جو چند دن رمضان کے باقی ہے اس کے اندر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کے راستے میں ہم جو ہے سخاوت بھی کریں، رمضان کے روزے بھی مکمل کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اپنے ہمسایوں کا، گلی محلے والوں کا اور روزے داروں کا اور جو مستحق لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس انداز میں جب رمضان کا مہینہ مکمل ہوگا، جب رمضان کی آخری رات آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت کا اعلان فرما دے گیا۔ اور جب عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد ایمان والے مسلمان بندے گھروں کی طرف واپس لوٹ کر جائیں گے، ایسے پاک اور صاف
گناہوں سے ہو جائیں گے، ایسے پاک اور صاف ہو کر، گناہوں سے معافی ہو کر وہ گھروں کی طرف لوٹ کر جائیں گے جیسے ساری زندگی انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور جیسے ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے جس طرح وہ پاک اور صاف ہوتا ہے گناہوں سے، اسی حالت میں مسلمان گھروں کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو دوستو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ نے زندگی دی، مہلت دی، وقت دیا، اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے کتنے مسلمان، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے ملک اور دنیا کے امت مسلمہ کے لوگ، کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ منو مٹی کے نیچے پہنچنے کے بعد اب وہ کسی قسم کا عمل نہیں کر سکتے، کسی قسم کا گناہ نہیں کر سکتے، اب وہ محتاج ہو گئے زندہ انسانوں کے، جو زندہ انسان ہے، جن کے ماں باپ چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے تمام لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، اللہ امت مسلمہ کے تمام لوگوں کی مغفرت فرما، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جتنا بھی ہو سکے اصالِ ثواب کرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اگر ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، امت مسلمہ کے لوگ اگر گناہوں کی بدولت ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، وہ عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے، خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ اٹھانے سے، ندامت کے آنسو بہانے سے، عاجزی انکساری کرنے سے، ان کے لیے قرآن پاک پڑھ کر احسان ثواب کرنے سے، ان کے نام کا صدقہ جاریہ کا کوئی کام کرنے سے اگر اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، صاحب کشف آدمی وہاں سے گزرتا ہے، جب وہاں سے گزرتا ہے دیکھتا ہے اس کی قبر جو ہے عذاب جہنم سے بڑی پری ہے، اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزر ہوتا ہے، وہ بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ اس نے دیکھا، گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، پہلے تو اس کی قبر جہنم کا گڑھا تھی، اب جو ہے جنت کا باغ بن چکی ہے۔ تو بتایا، اس کی بیوی نے کہا کہ جب یہ میرا آدمی شوہر انتقال کر کے گیا تھا اس وقت میرے پیٹ میں بچہ تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا، بچہ جو ہے 3-4 سال کا ہوا، اس کے بعد میں نے اس کو پکڑا، مدرسے کے اندر لے گئی اور قاری قرآن سے کہا کہ قاری صاحب اس بچے کو قرآن پڑھا دو۔ وہ قاری صاحب نے آج میرے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بچے کے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا میرے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ میرے اللہ نے اس کے باپ کی قبر کو جہنم کے گڑھے سے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو کسی کے لیے احسان ثواب کرتا ہے، صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہر وقت اتباع سنت کے مطابق